ملٹری کوڈ میں ہوتا کیا ہے؟ ملٹری ایڈوکیٹ جنرل جو ہے کیس کا فیصلہ کرتا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان میں پریشر بڑھانے کے لیے کیا کہا ہے؟ پاکستان کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے GSP+ سٹیٹس. اگر پاکستانیوں کو 9 مئی کے حملہ آوروں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جائے گا تو یہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی. دو ایسی بڑی ڈیولپمنٹس ناظرین ہوئی ہیں جو پاکستان کی آل پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں اور عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. وہ دو ڈیولپمنٹس کون سی ہیں؟ انتہائی اہم تصور کی جانے والی یہ ڈیولپمنٹس دو حوالوں سے ہیں، دو مختلف حوالوں سے ہیں. عمران خان صاحب کو کہاں سے ریلیف مل سکتا ہے اور کون عمران خان کو اس مشکل ٹائم میں ریسکیو کر سکتا ہے؟ دو لوگوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے، ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف، ایک کورٹس کی طرف. انہی کے حوالے سے دو ڈیولپمنٹس ہیں. وہ دو ڈیولپمنٹس آپ کو میں اس ویلاگ میں ایکسپلین کروں گا. آرمی چیف باقاعدہ کلیئر طور پر کہہ چکے ہیں سیالکوٹ میں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جنہوں نے 9 مئی کو حملہ کیا تھا، اینڈ وی ول ٹرائی دیم ان ملٹری کورٹس. ملٹری کورٹس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ آخر ملٹری کورٹس میں سویلین کو ٹرائی کرنا یا سویلین کا ٹرائل کیوں پھر حقوق کے، انسانی حقوق کے منافی سمجھا جاتا ہے. اس کی وجوہات بھی بتاؤں گا اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو خبر اس ویلاگ میں دوں گا. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ناظرین سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ بھی فالو ضرور کریں. ناظرین جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان میں ایک تو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر آہستہ آہستہ کر کے بڑھ رہا ہے. جو وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے، جو ڈیموکریسی کے جو نارمز ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی اب آوازیں اپنی بلند کر رہی ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 64 جو ہے امریکہ میں ایسے کانگریس مین ہیں جنہوں نے اینٹونی بلنکن کو لکھا. پھر 15 کے قریب جو ہے ممبر پارلیمنٹس نے کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو لکھا. اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان آیا ہے اور وہ بیان جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ ملٹری کورٹس ہوتی کس وجہ سے ہیں. دیکھیں ملٹری کورٹس 1952 کے ایکٹ کے تھرو آپریٹ کرتی ہیں. یہ بیسکلی جو اس کا پرپس تھا، پرائمری پرپس تھا، وہ ان ملٹری آفیشلز کے لیے تھا جو ان کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ملٹری میں ہی آرمی ایکٹ کے تھرو مقدمہ چلایا جاتا ہے اور یہ ان کے لیے بیسکلی عدالت بنی. لیکن ایوب خان کے دور میں اگر 66 کی بات کریں تو ایک اس میں ترمیم لائی گئی تھی اور وہ ترمیم یہ تھی کہ جو ملٹری ایکٹ تھا 1952 کا، اس میں جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے اس حوالے سے دو شقیں ایڈ کی گئی تھی. ایک تو آفیشل سیکریسی ایکٹ، یعنی اگر کسی بندے نے ایسی کوئی انفارمیشن جو ہمارے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں فال کرتی ہو وہ کسی دشمن ایجنسی کو دی تو اس کو ملٹری کورٹ کے تھرو سزا سنائی جائے گی. دوسری کیا تھی؟ دوسری تھی غداری پر کسی کو اکسانا. اگر رینکس اینڈ فائلز میں کسی شخص نے اپنے سینئر آفیشلز کے خلاف اکسانے یا اس کے آرڈرز نہ ماننے کی ترغیب دی، اس پہ غداری کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا. یہ تھا 1966 میں جب اس ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور اس کے بعد پھر سیویلینز کو، ہنڈریڈ آف سیویلینز کو ابھی تک ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جا چکا ہے. میں آپ کو عمران خان کی حکومت کے اعداد و شمار بتا دوں، تقریباً 20 سیویلینز کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں. ادریس خٹک نامی بندہ جس نے ہماری سیکرٹ انفارمیشن دشمن کی انٹیلیجنس ایجنسی کو پاس کی تھی، عدالت نے جو ملٹری کورٹ ہے اس نے اس کو عمر قید سنائی تھی اس معاملے میں. اس کے علاوہ 200 ایسے کیسز رہے ہیں، پچھلا گزشتہ ایک سال کی بات کر رہا ہوں، جس کو ملٹری کورٹ سے سزا ہوئی لیکن عدالت نے جو ہائر کورٹ ہے انہوں نے اس کے فیصلے اٹھا کے پھینک دیے. اب میں ذرا بتا دیتا ہوں کہ ملٹری کورٹ میں ہوتا کیا ہے. ملٹری ایڈوکیٹ جنرل جو ہے کیس کا فیصلہ کرتا ہے اور یہ جو ہے فیلڈ مارشل ایکٹ کے تحت ان کو عدالت میں لایا جاتا ہے اور پھر عدالت میں ان کو کونسل جو رسائی دی جاتی ہے اپنا وکیل کرنے کی. 40 دن کے اندر اپیل کا حق ہوتا ہے. جو سرونگ ملٹری آفیشل ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کیسز کا. اس میں 2 سال منیمم سزا ہے اور 2 سال سے لے کے 10 سال پھر عمر قید تک سزا جاتی ہے اگر آپ پر جرم ثابت ہو جائے. تقریباً زیادہ تر کیسز میں جرم ثابت ہو جاتے ہیں، ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک فورم موجود ہے. آپ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر ریلیونٹ ہائی کورٹ جو بھی ہوگا اس میں چیلنج کر سکتے ہیں اور اکثر کورٹ سے ایسے ڈیسیجن ریورس بھی ہوئے ہیں. تو یہ تھا ملٹری کورٹس کے حوالے سے. اب ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ
اور اس کے علاوہ دیگر جو انٹرنیشنل تنظیمیں وہ کہتے ہیں سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں دینا چاہیے. اس کی وجوہات ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس ایک تو ایک خاص, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں ایک ملٹری ڈومیننسی ہو, اس ملک میں انصاف کے تقاضوں کو ملٹری کورٹ پورا نہیں کرتی, پہلی بات. دوسری چیز اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کونسل تک رسائی یعنی وکیل تک رسائی, آپ اپنی مرضی کا وکیل کریں, اس کو ملٹری کورٹس میں اجازت ہو, وہ بڑا لمیٹڈ ہو جاتا ہے, وکیل تک رسائی نہیں ہوتی. پھر تیسری بات وہ کیا کہتے ہیں, وہ تیسری بات یہ کہتے ہیں ادھر سے میکسیمم فیصلے جو آتے ہیں وہ بائزڈ ہوتے ہیں اور ٹورڈز ملٹری انٹرسٹ ہوتے ہیں. دیٹس وائی ہم یہاں نہیں چاہتے. اسی وجہ سے جو ہے سویلین کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل ان کا ہمیشہ سے مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اس کو سپورٹ نہیں کرتے, ڈیموکریٹک پرنسپلز نہیں سپورٹ کرتے. وہ لوگ جو ڈیموکریسی کو لے کے چل رہے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان میں پریشر بڑھانے کے لیے کیا کہا, دس از پیورلی این انٹیمیڈیشن ٹیکٹک ڈیزائن ٹو کریک ڈاؤن آن ڈائسنٹ by exercising fear of an institution that has never been held to account for its overreach. یہ ملٹری کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے بیان دے رہا ہے, ٹرائنگ سویلینز ان ملٹری کورٹ از کانٹریری ٹو انٹرنیشنل لا. یہ ان کی ڈپٹی ریجنل ڈائریکٹر فار ساؤتھ ایشیا ایٹ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بیان ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے انٹرنیشنل لا کے ان اکارڈنس نہیں ہے. یہ بیان انہوں نے جاری کیا ہے. انہوں نے ساتھ لکھا ہے کہ آرٹیکل 14 آف دا انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس وچ پاکستان ہیز ریکٹیفائڈ اینڈ گارنٹیز دا رائٹ to trial before a competent, independent, impartial tribunal established by law. Military courts in Pakistan are not independent courts or the specialized one, purely functional and designed to maintain discipline within the armed forces. Amnesty International has documented a catalogue on human rights violations stemming from trying civilians in military courts in Pakistan. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو کورٹس ہیں ملٹری وہ بائزڈ ہیں, وہ ایک ڈیسیجن یک طرفہ دیتے ہیں, وہ ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے بنائے گئے تھے. پاکستان سگنیٹری ہے ہیومن رائٹس کا, اور اگر آپ سویلین کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کریں گے ان کا, تو وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا اور ہم اس ٹرائل کو نہیں مانیں گے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ ڈاگ کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی ہیں. اس کے علاوہ کیا نقصان ہے ملٹری کورٹس میں سویلین کو ٹرائی کرنے کا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے GSP+ اسٹیٹس. یہ یورپ کے ساتھ جب ٹریڈ کرتے ہیں تو یورپی یونین دیتی ہے اور اس میں ٹریڈ بینیفٹس ہیں. جب آپ جو سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل کریں گے, جب آپ انٹرنیشنل لاز کی پاسداری نہیں کریں گے, تو وہ آپ کا اسپیشل اسٹیٹس ہٹا دیتے ہیں. اس سے آپ کے ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے, جو ایکسپورٹس کر رہے ہوتے ہیں, جو امپورٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں, اور جو ٹریڈ ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اگر پاکستانیوں کو 9 مئی کے حملہ آوروں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جائے گا تو یہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. آن دا کنٹری ٹو دس, the officials in the offices right now, بیوروکریٹس, ان سے ہماری جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سویلینز ہیں ان کو ملٹری کورٹس کے, جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا, ان کو ملٹری کورٹس کے تھرو ہی ٹرائل کیا جائے گا. اس بات پر ہم ایگری ہیں, ہم نے اس میں امینڈمنٹ نہیں کرنی. مریم نواز اس پہ گو ہیڈ دے چکی ہیں, آرمی چیف اس پہ کہہ چکے ہیں, شہباز شریف اس پہ آن بورڈ ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایسے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ملک دشمنوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ آئندہ فیوچر میں کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ ہمارے ملک کی فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا ہے. وہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا دیتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پوری کلیئر پکچر ہو. وہ کاؤنٹر آرگیومنٹ ناظرین یہ دیتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے, پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے. اگر ہماری فوجی تنصیبات پر سویلینز ایسے حملے کریں تو انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کے تو جو جوہری ہتھیار ہیں وہ ان سیف ہینڈ نہیں ہیں, اور اس پر جو ہے پروپوگنڈا کر کے ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کی جا سکتی ہے, ہمارے ملک کو
خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے قومی سلامتی کے اس معاملے پر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ دوسری سائڈ کا موقف ہے. دونوں سائڈز کے موقف ہم نے رکھ دیے ہیں، لیکن بینگ اے ڈیموکریٹ میں کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کروں گا کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل ہونا چاہیے. آپ اپنی عدالتوں پر اعتماد کریں، عدالتیں ان کو سزا دیں گی، اور سزا 9 مئی کے حملے کی کوئی بھی یہاں پہ ایسا شخص نہیں ہے. میں نے خود جا کے پنڈی میں انٹرویو لوگوں کے کیے ہیں، کوئی ایک بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ایسا نہیں تھا جو یہ نہ کہہ رہا ہو کہ غیر غلط ہوا ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا. حملے ہمارے اپنے اوپر، ہماری فوج پر، ہمارے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایسٹس ہیں ان پر نہیں ہونے چاہیے تھے. جو غلط ہوا ہے اس کی سب مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ ان کا ٹرائل اگر سویلین کورٹ میں کریں گے تو فوج پہ کانفیڈنس بڑھے گا، اور آپ اس ٹرائل کو پھر لے کے چلیں. آپ اپنے جو ایڈوکیٹ جنرلز وہ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں، آپ ان کا ٹرائل کرائیں، بالکل کرائیں. اس کی عمران خان صاحب خود کہتے ہیں اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. لیکن ایک تو پریشر یہ آ رہا ہے. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر آ رہا ہے، وہ کہ ججز میں آپس میں 5 ججز نے جو ملاقات کی تھی جو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، اس کے بعد ان 5 ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی ملاقات کی. اس ملاقات میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عمر عطا بندیال کے درمیان جو ایک ڈیڈ لاک ہے، اس کے علاوہ عدالتی معاملات جو ہیں، ٹیرین وائٹ کیس میں جو کچھ ہوا کہ جسٹس عامر فاروق نے نچلے 2 ججز کا جو ہے وہ بینچ تحلیل کر دیا، اور جب وہ آرڈر آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی ہم نے یہ بینچ توڑ دیا تھا. تو ان کے جو ڈفرینسز ہیں، جو عدالتی آرڈرز نہیں مانے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ڈسکس کی. جسٹس عمر عطا بندیال سے ڈسکس کرنے کے بعد 5 ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس گئے اور کہا اٹس دا میٹر آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ وی شوڈ ایکٹ اپون، اور یونٹی بڑی ضروری ہے اس معاملے میں. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو دوسرا محاذ ہے وہ عدلیہ ہے. کیا وہ ریسکیو کرے گی عمران خان صاحب کو؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. کل بہت امپورٹنٹ دن ہے، اور وہ امپورٹنٹ دن اس وجہ سے ہے کہ کل اگر عدالتیں ریسکیو کرنے کی طرف جاتی ہیں اور کل جو ہے کوئی ریلیف فراہم کیا جاتا ہے تو اٹ وڈ بی کنسیڈرڈ اے بگ ریلیف فار عمران خان اگینسٹ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو لیٹس سی کہ کورٹس اس میں کیا رول پلے کرتی ہیں. بہرحال ہم نے جو آپ کو خبریں تھیں وہ دے دی ہیں کہ ان سائڈلی کیا جو چل رہا ہے، باتیں جو ہو رہی ہیں وہ کس حوالے سے ہو رہی ہیں، اور یہ ہفتہ بڑا ڈیسائسو ہے. دیکھتے ہیں اس ہفتے میں کیا ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. قمر زدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ولاگ پسند آیا تو کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.